21واں پارہ سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نیکی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کریم نے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت نیک لوگوں کی یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں کامیاب ہو گیا بندہ، ساری نیکیاں کامیاب ہو جائیں گی، اور اگر نماز ہی بندے کی رہ گئی بندہ پھنس جائے گا۔ پہلی نیکی فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ محسنین کی پہلی صفت اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تین صفات والے بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان صفات والے کامیاب لوگ ہیں، ہدایت والے یہی لوگ ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی للمحسنین۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی محکم کتاب ہے۔ قرآن کریم فرمایا یہ بڑی واضح انداز میں مسائل کو بیان کرتی ہے، بڑی ظاہر اور باہر کتاب ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو نہیں جانتے۔ مکے والے عربی تھے، وہ اس کا اثر مانتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو بعض مشرکین کے بارے میں آتا ہے تھے آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن پیغمبر کا قرآن چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اتنا قرآن کے اندر تاثیر ہے، تو اس کا اثر چونکہ وہ مشرک سمجھتے تھے، مکے والے مانتے بھی تھے کہ اس کا اثر ہے، مگر کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادو ہے۔ کہتے یہ فوراً دلوں پہ اثر کرتا ہے، یہ جادو کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جادو کہہ کر قرآن کو ٹال دیتے، نہ ایمان لاتے نہ پڑھتے، کیونکہ جو بھی سنتا تھا قرآن کریم اپنا اثر دکھاتا تھا۔ وہ کہتے کہ جادو ہے، حالانکہ یہ قرآن جادو نہیں ہے۔
بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ حق والی کتاب ہے، اس کتاب کا بڑا مقام ہے، اس کتاب کا پڑھنا بھی ثواب، اس کتاب کا دیکھنا بھی ثواب، اس قرآن کا سمجھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اور اس پر عمل کرنا بھی ثواب، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھ لے، قرآن کریم سمجھ لے، تو یقیناً وہ شرک اور کفر کے اندھیرے اس سے دور ہی رہتے ہیں، وہ کبھی شرک اور کفر اور رسومات اور رواجات کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتا، سیدھا ستھرے راستے کی طرف جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اسی پہ انسان جاتا ہے اور دونوں جہان کی کامیابیاں پاتا ہے۔ اور یہ بدعات اور رسومات قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم تو ہے لیکن ہمارا عمل اس پہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی کتاب دی، لیکن افسوس یہ ہے نہ ہم سیکھیں، نہ پڑھیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ انسان جو سنے اس کے مطابق اپنی زندگی کو عملی جامہ بھی پہنائے۔ ایک آدمی اگر سارا دن یہ کہتا رہے پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی اس کے قریب بھی ہے، پیتا نہیں ہے، تو آپ بتائیں وہ بندے کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صرف زبانی جمع خرچ دعویٰ کرنے سے کہے کہ نہیں جی پانی سے پیاس بجھتی ہے، جب اپنے اندر لے کے آئے گا پانی کو تو اس کی پیاس تب بجھے گی۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب تک قرآن کریم پہ عمل نہیں ہوگا ہمیں کامل فائدہ نہیں ملتا۔ تو قرآن کریم پہ پڑھیں بھی اور سنیں بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، پھر ہمیں انشاءاللہ کامل فائدہ ملے گا۔ صرف آج ہمارے معاشرے میں قرآن کریم صرف قرآن خوانی کے لیے رہ گیا۔ نئی دکان بنائی، چلو جی وہاں جا کے پڑھ لو تھوڑا سا، بس قرآن سے برکت حاصل کر لی۔ نیا گھر بنایا، رسمی طور پہ جہاں پہ وہاں پہ بلا کے کون کتنا پڑھتا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کیا جنازے کے آگے آگے لے گئے، اور جنازے کے آگے بھی قرآن وہ لے کے جاتا ہے جس کا کبھی وضو جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بس وہ سمجھتے ہیں یہ کام کیا تو بس اب پورا بخشایا جائے گا۔ یہ اب تو قرآن کریم یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، کہاں کہاں سے کدھر سے لے کے جاتے ہیں اور پھر آخر میں اس میں پیسے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری قرآن کی توہین ہے۔ اس لیے قرآن کریم اس لیے نہیں آیا، اور ہاں اس کو کھول کے پڑھو، فائدہ حاصل کرو، رب دونوں جہان میں کامیابیاں دیں گے۔ جنازے کے آگے کے لیے قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں قرآن یہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، چلو جی قرآن پہ ہاتھ رکھو۔ بس یہ ہماری مسلمانی رہ گئی ہے، وگرنہ قرآن کریم ان کاموں کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا، بتا تو چلے رب کا قرآن فرماتا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کی بے حرمتی، رسم و رواج میں قرآن کریم کے ساتھ یہ کام نہ کیے جائے۔ جو قرآن اللہ کے نبی نے قرآن کے حقوق بیان کیے ان میں سے ہم لوگ تو کوشش نہیں کرتے، جو رسمی چیزیں ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن کے حقوق میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، ان میں سے ہم میں سے کون کتنا عمل کرتا ہے، اور وہ اگر چھوٹ جائیں تو کون لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ رسم چھوٹ گئی دادے کی، پھر تو مرنے مارنے پہ تیار ہوں گے۔ قرآن کی بے حرمتی بھی ہو کوئی پرواہ نہیں، دادے کی رسم نہ ٹوٹے۔ تو قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا۔ اللہ پاک کتنی جگہ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں، بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی حکمت والی کتاب ہے، ہم نہ قدروں کو مل گئی کتاب، لیکن ہمارے پاس قرآن کی قدر نہیں ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نیکی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کریم نے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت نیک لوگوں کی یہ ہے
الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں کامیاب ہو گیا بندہ، ساری نیکیاں کامیاب ہو جائیں گی، اور اگر نماز ہی بندے کی رہ گئی بندہ پھنس جائے گا۔ پہلی نیکی فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ محسنین کی پہلی صفت اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں، اللہ کریم نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تین صفات والے بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان صفات والے کامیاب لوگ ہیں، ہدایت والے یہی لوگ ہیں۔ ہم کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، گھر بار اس کا اچھا ہو گیا، اور ڈیوٹی اچھی لگ گئی، ملازمت لگ گئی، کاروبار چل گیا، بس جی ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، اگرچہ آخرت کے اعتبار سے زیرو ہو، نہ دین کا اسے کچھ پتہ ہو، بس کہتے ہیں جی یہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی اولاد کے لیے بھی بنا لیا، پتہ نہیں اپنی بھی آخرت خراب کی، اپنی اولاد کی بھی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی اسی میں ہے، اللہ کے دین میں کامیابی ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کامیابی اسی میں ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند اور کامیاب یہ لوگ ہیں جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کامیاب ہے، اور سب سے بڑے عقل مند یہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا میری امت کا سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سب سے سمجھدار عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، نفس کا محاسبہ کرتا ہے، کہاں اللہ کی نافرمانی کی، کہاں اللہ کے احکامات کو توڑا، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، قبر میں جانا ہے، معاشر میں رب کو حاضری دینی ہے، سوچتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے سمجھدار آدمی، سب سے عقل مند آدمی ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج جس کو ہم سب سے سمجھدار سمجھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بے وقوف آدمی ہے۔ اور فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، فرمایا کہ میری امت کا بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو من اتبع نفسہ، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور جو نفس نے کہا وہی کرتا ہے، اللہ کے قرآن اور دین کی بات نہیں مانتا۔ اور فرمایا وتمنى علی اللہ، اللہ پر امیدیں بھی باندھتا ہے، گناہ کرتا ہے، کیا کہتے ہو جی اللہ معاف کرنے والا ہے، شیطانی چالوں میں آ کر میرے آقا نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بے وقوف آدمی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔